آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الطارق کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ طارق کا ایک رکوع اور اس کی 17 آیات ہیں۔ اس کے کلمات 61 اور حروف 139 ہیں اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ربط و مناسبت: یہ سورہ بالاتفاق مکیہ ہے۔ سورہ بروج سے اس کا ربط یہ ہے کہ اس کا آغاز آسمان اور برجوں ستاروں کی قسم سے تھا۔ اس سورہ کی ابتدا بھی ایسی قسم سے ہے۔ سورہ بروج میں مسئلہ مبدا اور معاد کا ذکر تھا، یہاں بھی ہے۔ سورہ بروج کے اخیر میں احاطہ اور حفاظت کا بیان تھا، یہاں اس آسمان کا جو تمام انسانوں کو محیط ہے اور آسمان کے محافظ ستاروں کا ذکر ہے۔ نیز ان کل نفس لما علیہا حافظ میں حفاظت انسان کا بیان ہے۔ وہاں کفار کی تکذیب قرآن کا ذکر تھا، یہاں حقارت انسان، شان قرآن اور اعمال مکذبین کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ شان نزول: قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چچا ابو طالب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی روٹی اور دودھ سے تواضع فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور زمین سے اس قدر قریب ہو گیا کہ تمام گارہ اس کی تمام چیز چمک گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جو فرشتے آسمان کی حفاظت کے لیے شیاطین کو مارتے ہیں اور قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ لے کر آئے۔ اس سورہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان نشانات دلائل سے کام لے کر صحیح راستہ یعنی دین اسلام کی طرف آنا چاہیے اور قدرت خداوندی، حشر و نشر اور معاد کا یقین کرنا چاہیے۔ آسمان کو جیسے عظمت حفاظت کی احتیاج ہے تو انسان تو اس سے بڑھ کر اور بدرجہ اولا حفاظت خداوندی کا محتاج ہے، اس لیے اس کو ہمہ وقت حق تعالی جل شانہ کا مطیع اور اسی سے حل آن ملتجی رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ والسماء قسم آسمان کی، والطارق اور رات نمودار ہونے والی کی۔ ارشاد ہوتا ہے والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو اندھیرے میں آنے والی کی۔ پھر خود ہی اس کی تفصیل بیان فرمائی، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا علم ہے کہ طارق کیا ہے؟ اس کا جواب بھی خود ہی ارشاد فرمایا، النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو رات کے اندھیرے میں طلوع ہوتا ہے۔ گویا طارق سے مراد ستارہ ہے جو رات کے وقت طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی نظر آتی ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور رات کو آنے والے ستارے کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کے تمام اعمال محفوظ ہیں اور قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب ہر عمل کی جزا مل کر رہے گی۔ عربی زبان میں طارق رات کے اندھیرے میں آنے والے کو کہتے ہیں، اصل میں طارق کے معنی کھٹکھٹانے والے بھی ہیں۔ عام طور پر جب رات کو مہمان آتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے اور اسے دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ اس مناسبت سے رات میں آنے والے شخص کو طارق کہا جانے لگا اور اسی مناسبت سے ستارہ کو طارق کہا گیا کیونکہ وہ رات ہی میں نظر آتا ہے، دن میں نہیں، گویا وہ رات کا مہمان ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے طارق کی تفسیر خود بیان فرما دی کہ اس سے مراد ستارہ ہے جو رات کے اندھیرے میں طلوع ہوتا ہے۔ وما، اور کس چیز نے، ادراکا، خبر دی آپ کو، ما کیا ہے، طارق، رات کو نمودار ہونے والا، طریق کا معنی راستہ اور طارق بمعنی راستہ پر چلنے والا، مگر عرف عام میں طارق بالخصوص اس مسافر کو کہتے ہیں جو صرف رات کو آئے، اور ستارے کو طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو ہی ظاہر ہوتا ہے۔
اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی صراحت فرما دی کہ یہاں طارق سے مراد عام ستارے بھی نہیں بلکہ شہاب ثاقب ہے۔ وما ادراک ما الطارق، ستارے ٹوٹنے کے فوائد چند در چند ہیں۔ شیطانوں کو مار کر نکالنا، آسمان کی سجاوٹ، نشان قدرت دکھا کر بندوں کو ڈرانا وغیرہ۔ پس ممکن ہے کہ اسی امر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے استفہام کا استعمال کیا گیا ہو، اور اگر استفہام کو تعظیم کے لیے نہ قرار دیا جائے تو بہرحال کلام مجمل ہوگا۔ النجم وہ ستارہ ہے، الثاقب چمکنے والا۔ اس مقام پر النجم الثاقب کا لفظ ہے، دوسرے مقام پر شہاب ثاقب اور تیسرے پر شہاب مبین، اور مراد سب سے ایک ہی ہے۔ ثاقب کے اصل معنی سوراخ کرنے والے کے ہیں۔ رات کی گہری تاریکی میں جب کوئی روشن ستارہ چمک رہا ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی سیاہ چادر میں سوراخ کر دیا گیا ہو، اس لیے روشن ستارہ کو ثاقب کہا گیا ہے۔ اور شہاب ایسے انگارہ کو بھی کہتے ہیں جس میں چمک اور شعلہ دو چیزیں موجود ہوں، خواہ یہ آگ کا انگارہ ہو یا آسمان یا فضا میں پایا جائے، اور ثاقب میں تیزی سے آر پار ہو جانے اور آگ کی طرح کی سرخی روشنی کا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ عام ستاروں کی روشنی چاند کی روشنی کی طرح سفید ہوتی ہے۔ گویا النجم الثاقب میں تین چیزیں جمع ہو گئیں، ایک وہ تیزی سے فضا میں سفر کر رہا ہو، دوسرے اس میں چمک موجود ہو، اور تیسری وہ چمک آگ کی طرح سرخی کا رنگ لیے ہوئے ہو۔ ہم اسے اپنی زبان میں ٹوٹنے والا ستارہ کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں یا واحد کا صیغہ استعمال کر کے اس سے جنس مراد لی گئی ہے، اور ایسے ستارے سینکڑوں کی تعداد میں فضا میں ٹوٹنے اور پھر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، نہ وہ دوسرے ستاروں سے ٹکرا کر نظام کائنات کو درم برم کرتے ہیں، اور نہ زمین پر گر کر زمین پر قیامت برپا کی رکھتے ہیں۔ البتہ مدتوں بعد کوئی ایسا ستارہ زمین پر گر کر زمین میں گہرے کھڈ ڈال بھی دیتا ہے، لیکن یہ بھی ایک عذاب الہی کی شکل میں اور خرق عادت امر ہوتا ہے۔ ایسے ٹوٹنے والے ستاروں کے متعلق شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب کوئی جن یا شیطان اوپر ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو اس پر ایسا شعلہ دار ستارہ پھینک کر اسے وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے۔ ان نہیں کل نفس، کوئی نفس بھی، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ ایک حفاظت کرنے والا۔ آیت ان کل نفس لما علیہا حافظ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اگرچہ رب تعالیٰ جل شانہ اس بات پر قادر ہے کہ خود سب کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے، مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے کریں۔ نمبر دو، رب تعالیٰ جل شانہ کے بعد نام اس کے بندوں کو دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام حافظ ہے، اور یہاں آیت میں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا ہے۔ حفاظت اعمال کے لیے طریق کار کی وضاحت اللہ تعالیٰ جل شانہ یوں فرمائی، ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ہر نفس کے ساتھ محافظ قوتیں مقرر ہیں۔ اس مقام پر ان کا لفظ ما کے معنوں میں آیا ہے۔ بہرحال مطلب یہی ہے کہ ہر نفس کے ساتھ محافظ طاقتیں موجود ہیں جو اس کی حفاظت یا نگرانی کر رہی ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فرمایا آگے پیچھے آنے والے ملائکہ اللہ کے حکم سے انسانی جسم اور اس کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر بزرگ فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انسان کا عقیدہ، عمل، اخلاق، نیز تمام باطنی قوتیں اور ان کا ذرہ ذرہ محفوظ ہے۔ ان چیزوں کو ملائکہ نے اپنے رجسٹروں میں درج کر کے محفوظ کر لیا ہے، لوح محفوظ میں بھی درج ہیں اور علم الہی میں بھی محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے اپنے حافظے میں بھی بہت سی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی حفاظت کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی قسم اٹھائی گئی ہے جو اہل زمین کو شہاب ثاقب جیسی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے کہ ہر انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ نگہبان کون ہے؟ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔
جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے اور جس نے ہر جاندار کو اس کی ضروریات میں پہنچانے اور اس کی موت کے مقررہ وقت تک آفات ارضی سماوی سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ حفاظت اکثر اوقات ایسے غیر شعوری طریقوں سے ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا علم تک نہیں ہوتا، اور جب کبھی علم ہو جاتا ہے تو انسان کی زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہاتھ دے کر بچا لیا، ورنہ میرے بچے رہنے کی کوئی توقع نہ تھی۔ اور ایسے واقعات تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتی ہی رہتے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رعد میں فرمایا کہ ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ حفاظت کی نسبت براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو یا اس کے فرشتے کی طرف، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ناراض کر دینے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائیں، اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذابات کی شدتوں سے محفوظ فرمائیں۔ ہمیں نجات عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔